میں کہنے سے گریز نہیں کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے جو مرضی سزا دی جائے، کہ ماں باپ کا سب سے بڑا قصور ہے۔ صبح اگر بچہ گھر سے نکل جاتا ہے تو شام تک وہ 6 بجے تک، رات کو 10 بجے تک گھر نہیں آتا۔ صاحب قانون کی بات کر رہا تھا کہ NDPS ایکٹ کو کس طریقے سے اور مضبوط کیا جائے، کس طریقے سے اس میں سختی لائی۔ اگر ایک بچہ کسی نارکوٹنگ ایکٹ میں اس کو بک کیا جاتا ہے، ہم جیسے لوگ جا کر SHO کے پاس، SP کے پاس، DIG کے پاس، SDPO کے پاس جا کر اس کی سفارش کر کے اس کو باہر نکال لیتے ہیں۔ NDPS ایکٹ جو ہے، یہ جو نارکوٹنگ ایکٹ والے ہیں، ان کو سخت رویہ استعمال کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں آپ کا میزبان راحل گنئی۔ کشمیر کراؤن پر اس وقت یہ پروگرام دیکھنے والوں، آپ تمام سے گزارش ہے کہ پہلے اپنے بچوں کی آنکھوں میں دیکھو، اپنے نوجوانوں کی آنکھوں میں دیکھو، کہیں وہ نشے کی لت میں مبتلا تو نہیں۔ آج کشمیر کراؤن کا یہ پروگرام جو ہے، یہ خاص نوجوانوں کے لیے ہے، اور خاص کر پیرنٹس کے لیے ہے، والدین کے لیے ہے، جن کے بچے کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو نشے میں مبتلا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے بڑا دکھ محسوس ہو رہا ہے کہ جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری ارون مہتا نے جب ایک میٹنگ لی ہے، اور اس میں یہ بڑا ایک سنسنی خیز خلاصہ پایا گیا، جس میں یہ خلاصہ کیا گیا کہ 6 لاکھ سے زائد جو بچے ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ اس لعنت میں مبتلا ہے، یعنی نشے کی اس لت میں مبتلا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے اور زیادہ بھی دکھ محسوس ہو رہا ہے کہ 90% 17 سال کی عمر سے لے کر 33 سال کی عمر تک کے جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ اس جو نشے کی لت ہے اس میں مبتلا ہے۔ کہیں نہ کہیں ایک پریشانی کا سبب ہے، کہیں نہ کہیں اس ماں باپ کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جن کی صحت شاید قوم کے لیے تھی، شاید ان کی یہ صحت اس سماج کے لیے تھی، لیکن وہ کہیں نہ کہیں آج جو ہے اتنا ایک سنسنی خیز جو اس طریقے سے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ آج نشے میں مبتلا نوجوان۔ ہمارے ساتھ سیاسی سماجی کارکنان حاجی صاحب، حاجی اقبال رینا صاحب موجود ہیں، شمشیر لون موجود ہیں، اور اسلم رینا موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ 6 لاکھ کا ایک آنکڑا جس طریقے سے نکل کر سامنے آیا، اور تمام نوجوان 90% جو اس میں شرح بتائے گی وہ 17 سے 33 سال کے نوجوان۔ حاجی صاحب کیا کہیں گے آپ جس طریقے سے یہ ایک بہت بڑا خلاصہ سامنے ہوا کہ اتنے نوجوان 17 سے 33 سال کی جو عمر کے نوجوان وہ اس لت میں مبتلا ہے، کہیں نہ کہیں والدین کے لیے اور سماج کے لیے بہت بڑا خطرہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے صرف ماں باپ کے ہی امانت نہیں، بلکہ قوم و ملت کے سرمایہ ہوتے ہیں، امانت ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے فیکٹر ہیں جو اس وقت موجودہ دور میں اس نئی نسل کی تباہی کا معجب ہے۔ ہماری جو نسل ہے، جو آنے والے لوگ ہیں، جو اس قوم کو، اس ملک کو ایک ترقی کی راہ پر لے جاتے، وہ اس قدر اپاہج ہو رہے ہیں کہ جس سے خطرہ جو ہے صرف نہ ایک فیملی یعنی ماں باپ کو ہے، بلکہ ایک کنبے کو ہے، سماجی طور پر اس پورے علاقے کو ہے، اور انہیں دیکھا جائے تو پورے ملک کے لیے یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو فیکٹر ہے، اس میں جو لوگ اس کار میں پیچھے ہیں، یعنی پیچھے ہیں، ان میں سب سے زیادہ والدین کی عدم توجہی جو ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اس کے بعد سماج کے اندر واچ ڈاگ ہوا کرتے تھے جو بچوں کے دور سے نگاہ رکھتے تھے، اور بچے جو ہیں اپنے والدین یا اپنے رشتہ دار یا تعلق دار جو ہیں ان سے یعنی ڈرے رہتے تھے، اور ان کے اندر صلاحیتیں جو تھی وہ موجود رہتی تھی۔ لیکن موجودہ دور میں ایسا ہوا ہے کہ والدین جو ہیں یہ بھی عدم توجہی کی وجہ سے بچوں پر پورا فوکس نہیں کرتے ہیں۔ ایسا میں آپ کو روکوں گا، یہ کہیں نہ کہیں اگر ہم کہیں تو کمی کہاں رہ گئی آج سماج میں؟ جس طریقے سے نوجوان سماج کا ایک حصہ تھے، قوم کا سرمایہ تھے، لیکن یہ کمی کہاں رہ گئی؟ اس کے میں یہی بتا رہا ہوں کہ بہت سارے فیکٹر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گھر اور سماج، یہ جو ان کی ذمہ داری تھی اس سے ہٹ کے ہیں اور بچوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ دوسرا، اسکولوں کے اندر جو کریکولم تھا، اس کریکولم میں ایک بہت سارے چیزیں جو تھیں وہ مذہب کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، محبت کی جو داستانیں ہوا کرتی تھی وہ اس کریکولم نصاب میں ہوا کرتی تھیں، جو بچوں کو پڑھائی جاتی تھی، اور ان کے اندر ایک ان کے اندر سلسلہ پیدا ہو جاتا تھا، ایک بات آ جاتی تھی جس پر وہ چلتے تھے۔
آج جو ساری باتیں ہیں اگر دیکھا جائے تو والدین جو ہیں وہ بھی توجہ نہیں دے رہے ہیں. سکول میں ہے تو سکول کے اساتذہ یا سکول کا جو کریکلم ہے وہاں سے بھی بچے بے بہرا ہو رہے ہیں, اور سماج کے اندر جو واج داغ ہوا کرتے تھے وہ بھی اپنی ذمہ داری سے الگ ہو رہے ہیں. تو میں اور پھر لاسٹ میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے ہاتھ میں جو بات تھی, یعنی قانون جس کا ایک خوف ہوا کرتا ہے, جس کے وجہ سے ہر آدمی یعنی اپنے زندگی کو, اپنے اعمال کو, اپنے معاملات کو آسان طریقے سے گزارتا ہے. لیکن آج قانون کا جو ڈھیلا پن آ گیا ہے قانون کے اندر, قانون اتنا فلیکسیبل ہو گیا ہے کہ کوئی یعنی اس قسم کی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی ہے. ورنہ اگر ایک بار سزا ہو جائے کسی کو تو میں سمجھتا ہوں اگر ایک گاؤں میں, ایک قصبے میں, ایک شہر میں کسی کو سزا ہو تو 90% لوگ جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں. تو یہ جو قانون کا جو مسئلہ آ گیا ہے, کورٹ کچہری کا جو مسئلہ آ گیا ہے, اس میں بچوں کو وہ تربیت نہیں دی جاتی ہے. البتہ جو میں سمجھتا ہوں اب بات تو بہت دور نکل چکی ہے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا والدین سے کہ وہ باہوش ہو جائیں. جو سماج کے لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, جو سماجی کارکن ہیں وہ جاگ جائیں, اور اس کے بعد کیریکولم کے اندر بچوں کی تربیت کے لیے ایسا نصاب تیار کیا جائے کہ بچے اس لت میں نہ پڑیں. اور پھر ایڈمنسٹریشن اگر قانون میں اس طرح سے اپنی یعنی وہاں پر کمزوریاں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر پر ہونا چاہیے, تاکہ بچوں کو جب تک آپ ان کو کوئی گائیڈ لائن نہیں دیں گے, جب تک آپ ان کو مشورہ نہیں دیں گے, جب تک آپ ان کو صحیح دشا نہیں دیں گے تو وہ اس طریقے سے ہونے کو یہ ہے کہ آئندہ والی نسل کی نسل ہی ختم ہو جائے گی, اور پھر نہ وہ کہتے ہیں نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بنسری. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بچانے کے لیے جتنے بھی ہمارے پاس ذرائع ہیں ان کو استعمال کیا جائے, اور فوری طور پر ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر پر ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کیے جائیں, جہاں ماں باپ, جو لوکل ہیڈ مینز ہیں یا جہاں ایڈمنسٹریشن ہے, وہ تینوں اس میں انوالو ہو جائیں تاکہ بچوں کو کی حفاظت کی سکے, ان کو بچایا جا سکے. شکریہ. لیکن NDPS کی بات کریں, اگر قانون کی, شمشیر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں. NDPS ایک قانون ہے جو یہ نشہ تسکر ہوتے ہیں ان پر نکیل کسنے کے لیے, کہیں نہ کہیں وہاں کمی لگ رہی ہے آپ کو؟ راہل جی, میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا, اور آپ کے چینل کا بھی. اور بھی بہت سے چینل ہیں لیکن آپ نے اس مدعے پر یہ آواز اٹھائی. سب سے پہلے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے چیف سیکرٹری ارون مہتا صاحب نے ایک میسج کنوے کیا ہے کہ بھائی 6 لاکھ نوجوان ہمارا اس نشے کی لت میں, نارکوٹنگ ایکٹ جو ہے اس بری لت میں ملوث ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا 17 سے لے کر 33 سال تک جو نوجوان ہیں وہ اس بری لت میں ملوث ہے. میری آپ کے چینل سے ماں باپ کو یہ گزارش ہے کہ صبح اگر بچہ سکول جاتا ہے یا گھر سے باہر نکلتا ہے, صبح اگر وہ سکول جاتا ہے, سکول کا تو نظام ہی درم برم ہو گیا. میں کہنے سے گریز نہیں کروں گا, چاہے اس کے لیے مجھے جو مرضی سزا دی جائے. میں پہلے سینٹر گورنمنٹ اور اپنی اسٹیٹ گورنمنٹ کو, جہاں گورنر انتظامیہ ہے, ان سے یہ گزارش کروں گا کہ بچے جو ہیں, یہ بات آ گئی, میں اس کو آگے بڑھاؤں گا, پٹری سے اتر چکے ہیں. بچے سکول جاتے تھے, وہاں اساتذہ کرام بھی بچوں کو تربیت اور تعلیم دیتے تھے, اچھے اور برے کام کی ان کو تلقین کرتے تھے, وہ پٹری سے اتر چکے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ ماں باپ کا سب سے بڑا قصور ہے. صبح اگر بچہ گھر سے نکل جاتا ہے تو شام تک وہ 6 بجے تک, رات کو 10 بجے تک گھر نہیں آتا. اس باپ کا, اس ماں کا, اس بہن کا, اس بھائی کا یہ فرض بنتا, بھائی تیرا سکول 1 بجے بند ہو گیا یا 2 بجے تمہیں چھٹی ہو گئی یا 4 بجے, آج کل موسم سرما کے مطابق چھٹی ہوئی ہے, تو ابھی تک کہاں تھا؟ ماں باپ کو سب سے پہلے اس کے اوپر نظر ثانی کرنی. قانون کی بات کر رہا تھا کہ NDPS ایکٹ کو کس طریقے سے اور مضبوط کیا جائے, کس طریقے سے اس میں سختی لائی ہے, شکنجہ کسا جائے. ہمارے کچھ لیڈران حضرات جو ہیں, اگر ایک بچہ کسی نارکوٹنگ ایکٹ میں اس کو بک کیا جاتا ہے, ہم جیسے لوگ جا کر SHO کے پاس, SP کے پاس, DIG کے پاس,
SDPO के पास जाकर उसकी सिफारिश करके उसको बाहर निकाल लेते हैं। NDPC एक्ट जो है, ये जो नारकोटिक एक्ट वाले हैं, इनको सख्त रवैया इस्तेमाल करना चाहिए। मैं कहता हूँ एक बच्चा जब बुक हो जाता है उसे इंटरोगेशन भेजा जाए, उसे PSA लगाया जाए, ताकि बाकी वाले जो आने वाले लोग हैं जो इस बुरी लत में मुलव्वस होना चाहते हैं या हो रहे हैं। आप क्या मैसेज करेंगे नौजवानों के लिए भी, माँ बाप के लिए भी? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज करता हूँ, माँ बाप को भी अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल किया जाए। ये जो हाजी साहब ने बात की, वॉच डॉग जो हैं, हमारे लीडरान हजरात हैं, हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, वो भी इसके ऊपर कंट्रोल करें और सख्त से सख्त इसकी कार्रवाई की जाए। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जो आपके स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, जो आपके डिप्टी, इनके हाथ और मजबूत किए जाएं, और जो भी इसकी सिफारिश के लिए आता, मैं खुदारा आपसे ये गुजारा एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि उन्हें भी इस मामले में बुक किया जाए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे यहाँ पर समाजी और सियासी कारकुनान, जिनका ये साफ कहना है कि कहीं ना कहीं कानून में और सख्ती लाई जाए और कहीं ना कहीं जो इसमें निगरानी जो है वो बढ़ा देनी चाहिए। जिस तरीके से आज नौजवान जो कौम का सरमाया कहीं ना कहीं बूढ़े माँ बाप का सहारा माना जाता था, लेकिन आज वो माँ बाप जो 80-85 साल की उम्र में हैं, वो आज भी अपने बच्चों को नशे की हालत में देखकर परेशान है और कहीं ना कहीं वो उनका सहारा बनने के बजाय उन पर बोझ बन चुकी है वो औलाद। ये मुझे कहते हुए कोई भी वो खौफ नहीं है कि आज का नौजवान अपने माँ बाप पर बोझ बन चुका है, ना कि उनका सहारा बन चुका है। कश्मीर क्राउन पर आप ये खसूसी प्रोग्राम देख रहे थे जिसमें इन तमाम हालात पर बात हुई है। उम्मीद रखेंगे आप लोग तमाम इस बात को जहन नशीन करेंगे और आने वाली नौजवान नस्ल के लिए एक कदम आप भी बढ़ाएंगे। हर एक का इसमें हिस्सा ज़रूरी है, तभी हम इस नशे की लत से बाहर निकल सकते हैं। आप जुड़े रहें कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह हाफिज़। जम्मू कश्मीर का नंबर 1 स्कूल GD गोइंका अब आपके शहर बारामूला में। ये स्कूल आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। आइए अपने बच्चों का फ्यूचर रोशन करने के लिए GD गोइंका बारामूला में तशरीफ लाए। I hope you all enjoyed the wonderful journey and a campus tour with GD Goenka. I am happy to be a part of GD Goenka Public School Baramulla. I welcome you all to be the part of this family. एडमिशन के लिए इस नंबर पर राबता करें 1800889080। जिला बारामूला की आवाम के लिए खुशखबरी। स्टूडियो किक्स की जानिब से आपका इस्तकबाल है। कस्बा बारामूला के तहरीकी शहर में हम लाए हैं लाजवाब देरपा मजबूत लेटेस्ट फुटवेयर और फैशनेबल गारमेंट्स, जिनमें प्यूमा, एडिडास, रीबॉक, डिकैथलॉन के अलावा फर्स्ट कॉपी 7A क्वालिटी शूज़ के साथ साथ आपके मनपसंद खूबसूरत और दिल को छूने वाले ब्रांडेड आइटम्स खरीदने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाएं। हम हैं आपके मुंतज़िर। हमारा पता है बिनाली कॉम्प्लेक्स अपोजिट मस्जिद रशाद बारामूला। मज़ीद मालूमात के लिए डायल करें 6005 149 109।